اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ اعمال والا مہینہ ہے۔ شریعت نے بعض اعمال تو ایسے ارشاد فرمائے ہیں جو صرف اسی مہینے میں ادا ہو سکتے ہیں، اور بعض ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں جن کا اجر اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت نے رمضان المبارک کے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ روزہ یہ سب سے اہم عمل اور فرض ہے اور بڑی شان والا فریضہ ہے، اور یہی اس مہینے کا اصل اور بنیادی عمل ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اسی مہینے میں غزوہ بدر اور غزوہ فتح مکہ پیش آئے۔ رات کا قیام، تراویح اور تہجد۔ صدقہ، روایت میں آیا ہے کہ سب سے افضل صدقہ رمضان المبارک کا صدقہ ہے۔ تلاوت قرآن پاک، رمضان قرآن مجید کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں تمام آسمانی کتب نازل ہوئیں اور اسی مہینے میں قرآن مجید خوب کھلتا اور پڑھا جاتا ہے۔ اعتکاف، یہ عبادت اسی مہینے کے آخری عشرے کے ساتھ بطور سنت موقدہ خاص ہے، البتہ واجب یا نفلی اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ عمرہ، رمضان المبارک کے مہینے میں کیا گیا عمرہ فضیلت میں حج کے برابر ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا اور اسے زندہ رکھنا، ذکر، استغفار، درود شریف اور دعا کی کثرت کرنا۔ اس مہینے میں ذکر اور دعا زیادہ قبول ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک سال کا وہ اہم مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور اسی مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی مہینے میں سے ایک اہم رکن صیام یعنی روزوں کی ادائیگی کی جاتی ہے جو فرائض اسلام بلکہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ روزہ، پورے مہینے کے 29 یا 30 روزے رکھنا ہر صحت مند، عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی عمل سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تقویٰ، روزے کا مقصد قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، یعنی تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، خواہ اس کا تعلق زبان سے ہو یا کانوں سے، آنکھوں سے ہو یا دل کے برے خیالات سے، وہ گناہ ہاتھوں سے ہو یا پیروں سے، غرض گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، لہٰذا اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ روزوں کی آیت کے ساتھ ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں تو قریب ہوں، پکارنے والا جب وہ مجھے پکاریں تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا اس مہینے میں دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، افطاری کا وقت ہو یا تہجد کا، فرض نمازوں کے بعد کا وقت ہو یا دعا کی قبولیت کے دوسرے اوقات، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سورہ قدر میں ارشاد ہے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ہر شخص کو اپنی اپنی حیثیت اور فرصت کے مطابق آخری 10 راتوں میں، پھر خاص طور پر طاق راتوں یعنی 21ویں شب، 23ویں، 25ویں،
27ویں اور 29ویں شب عبادات، نوافل، تلاوت، تہجد اور دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں روزہ، تراویح، تلاوت، دعا، اذکار اور نوافل کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ان عبادات میں نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ روزہ رکھ کر فحش کاموں، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، چیخنے چلانے سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ حدیث شریف میں یہ بات بیان کی گئی ہے، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی طرح اس مہینے میں صدقات اور عطیات کثرت سے دینے چاہیے۔ ایک روایت میں ہے، جس نے اس مہینے کسی روزہ دار کو افطار کروایا تو اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہوگی اور جہنم سے اس کی گردن آزاد ہوگی، اور افطار کرانے والے کو اس روزے دار کے برابر ثواب بھی ملے گا اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اس طرح روایت میں ہے، اور جس نے اس ماہ میں اپنے غلاموں سے ہلکا کام لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے آگ سے آزاد کر دے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں تراویح اہم اور مخصوص عبادت ہے جو صرف رمضان المبارک میں ہی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جائے اور مسجد میں تراویح کے اندر ایک بار قرآن مجید سنا اور سنایا جائے۔ سحری میں اگر جلدی اٹھا جائے تو نماز تہجد کو ادا کرنا آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ اشراق، چاشت اور اوابین کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے خاص کر دعائیں اور صدقہ جاریہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس طرح اس مہینے میں چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور خصوصاً کلمہ طیبہ اور استغفار کے ساتھ یہ کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لا الہ الا انت نستغفرک ونسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ ہماری آنے والی ڈاکومنٹری روزے کی فضیلت، فرضیت، مسائل اور اہمیت کے بارے میں ہے، جو بہت جلد ہمارے یوٹیوب چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔